کی وزارت میں مداخلت کیوں کی جاتی ہے اور یہ واردات کرنے والے کیوں آپ کی وزارت میں گھستے ہیں اور ایک ایسا سنگین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آرمی چیف کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ہمیں 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، دشمن نے یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے، فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی حساس نوعیت کے معاملات کو بلا وجہ کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ اور یہ خاص طور پہ اس سے اتنا انریسٹ تھا کہ یہ خاص طور پہ یہ تھا کہ جی اسلام کے یہ مخصوص کر دیا گیا تھا کہ اسلام قبول نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ ساری چیزیں اس پہ آپ ایڈریس کریں، کوئی پرائم منسٹر سے آپ نے بات کی ہو؟ جی میں نے بات کی ہے اور بہت زور سے میں نے کہا ہے کہ اس طرح چیزیں جو آپ کا ریاست مدینہ کا کنسپٹ ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اور لوگوں کے شکوک و شبہات خامخواہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح کی قوانین سے اگر ہمارا اقلیتوں کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے، ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں اور ہم لک آفٹر کی ان کی ہر کوشش کر رہے ہیں، اور شاید پہلی حکومت ہے کہ اس طرح توجہ اقلیتوں کو دے رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان کو ایک اور کنفرنٹیشن اور تصادم میں اکثریت کے ساتھ کرے اور ایک ایسا ماحول بنے جو کہ افراتفری کا ہو اور منافرت کا، اور یہ بھی ہم نے اس میں مینشن کیا کہ اس سے منافرت اور بڑھے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ قانون روٹین کے مطابق جب ایک منسٹری ایک لا پروپوز کرتی ہے تو وہ متعلقہ سٹیک ہولڈر باقی منسٹریز کو بھیجتی ہے اوپینین کے لیے۔ یہ جب ہماری طرف بھیجی گئی تو پھر میڈیا کو بھی لیک کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ چیز بن رہی ہے، ابھی ہمارے اوپینین اس پہ آئے نہیں، ہم نے اس پہ کوئی کنسیڈریشن کی نہیں اور اس کو میڈیا کو بتایا گیا، اور ایک جو اشتعال لوگوں کا ہے، غم و غصہ ہے، اور اس حکومت کی گراف کو اسلامی اور مذہبی تشخص کے حوالے سے نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، وہ کی گئی۔ جی چوہے صاحب۔ نہیں نور اللہ قادری صاحب محترم، آپ پہلے اپنی منجید تھلے بھی ڈھانگ پھیرو نا، کہ کبھی آپ کو یعنی سلیبس جو ہے اسکولوں کالجوں کا ادھر سے کون رات کے اندھیرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا چیپٹر ہی ڈیلیٹ کرا دیتا ہے؟ کبھی کوئی ایک اور چھوشا، کبھی نان مسلم جو ہے ان کو زبردستی مسلم کیا جا رہا ہے، کبھی ان کو فلاں کو اقلیت کا سٹیٹس کیا جا رہا ہے۔ Why are you not taking direct action against those who are trying to create chaos and lawlessness in this country? بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنے منسٹری کی حد تک تو خود یہ ایکشن لے سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اب پورے اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ غصاتے ہیں اور ایک نان ایشوز کی وجہ سے خامخواہ مشکلات لوگوں کی بڑھ جاتی ہے اور خامخواہ تشویش پلائی جاتی ہے۔ اور گزشتہ 2 ہفتوں سے مجھ سے جتنے لوگوں نے اس حوالے سے رابطہ کیا اور فردن لوگوں کو یہ ساری ڈیٹیل جو میں ابھی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بتانے کی میں نے کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے ایک لوگوں میں تو مذہب کے حوالے سے یہ تو ایسی حساسیت ہے مذہب کی کہ اس سے جتنا بھی کوئی گناہگار ہو اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا خوشخبری کہ اب یہ ڈرافٹ واپس ہو گیا ہے، یہ آپشن کلوز، اور اس کو ہم سمجھیں کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس طرح کے قانون سازی ہوتی ہے تو علماء کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل ہماری موجود ہے، ان کی مشاورت سے کوئی ایسی بیلنس قسم کی چیز جس میں یہ تاثر نہ ہو کہ کوئی اسلام کی طرف آ ہی نہیں سکتا یا اس رستے کو ہم بند کر رہے ہیں، اس کو ایسے شیپ میں لائیں گے جو کہ اقلیت اور اکثریت سب کے لیے قابل قبول ہو۔ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ عیسائی ریاستیں ہیں، ہندو ریاست تو نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ہندو میجورٹی ہے، وہاں پہ بھی یا یہودی ریاست میں کوئی ایسی قانون سازی ہو جس میں عیسائی ملک، عیسائی حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ عیسائیت کوئی قبول نہیں کر سکتا، مسلمانوں سوچ لو، ایک بار رک جاؤ، اور ہندوؤں کو یہ کہا جائے کہ بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے
آپ کی طرف کوئی نہیں آ سکتا. تو اسی طریقے سے اسرائیل یہ قانون سازی کرے کہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا, کوئی عیسائی نہیں بن سکتا, کوئی ہندو نہیں بن سکتا, کوئی سکھ نہیں بن سکتا. یہ تو اس طرح کی قانون سازی پوری دنیا میں نہیں ہے. تو یہ پاکستان میں یہ جو ذہنی اختراع ہیں اور یہ شرارتی عناصر ہیں, یہ کیوں اس طرح کے فساد پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے گزشتہ ایک صدی جو آخری گزشتہ صدی ہے, اس میں سب سے زیادہ دنیا میں پھیلنے والا مذہب خواہ یورپ میں ہے یا افریقہ میں ہے یا نارتھ امریکہ میں ہے یا فار ایسٹ میں ہے, وہ مذہب اسلام کا ہے اور اپنی حقانیت ثابت کر چکا ہے اور پھیل چکا ہے, اور لوگوں کی رضا اور رغبت اور تبلیغ اور میسج کو پہنچانے سے ہوا ہے. اس میں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. اب اگر یہاں پر ہم اس طرح کے قوانین جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں, اور یہ بیسیکلی یہ بنیادی جو انسانی حق ہے, آئینی حق ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے اگر ہم کسی کو کہے کہ آپ حق کی طرف نہیں آ سکتے. پچھلے سال ایک سینیٹرز کی کمیٹی امریکنز کی آئی تھی, تو ان کے ایک ممبر سے اسی پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود عیسائیت کے ایک فرقے سے دوسری فرقے کی طرف گیا, اور میں اس وقت 13 سال کے عمر میں تھا جب میں نے کتابیں پڑھی اور مجھے پتا چلا کہ یہ فرقہ مثلا رومن کیتھولک سے میں آرتھوڈکس ہو گیا یا پروٹیسٹنٹ ہو گیا. تو وہ میں نے 13 سال کی عمر میں یہ انقلاب, یہ تبدیلی کی ہے. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 13 سال کے عمر میں بھی انسان بہت کچھ سمجھ بوجھ سکتا ہے اور حق کی طرف پہنچ سکتا ہے. جی چودھری صاحب. جی مولانا یہ بھی فرمائیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا چاہ رہا ہے کہ حج اور عمرہ اور زیارتیں جو کہ ہر مسلمان اپنا مطلب ہے جب اس کو موقع ملا اور اس کے وسائل ہوں تو وہ جا سکے اور اپنی عبادات کر سکے, اور اس کے راہ میں رکاوٹیں اور کئی گنا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, خرچہ بڑھ گیا ہے. تو آپ ہر چیز کو ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ریاست مدینہ الحمدللہ جب خون بڑھ جاتا ہے, جب پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی حکومت اور ایسا وزیر اعظم ہے جو ریاست مدینہ کا پیروکار ہے, اور عمران خان برملا, اور اس پر سارے مسلمان فخر کرتے ہیں, لیکن جو اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے ہیں. آپ جیسے دیندار آدمی کی موجودگی میں کوئی خیر دی خبر آمدی کیوں نہیں؟ اس میں میں بتاؤں کہ حج اور عمرہ کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے تو صرف ایئر فیئر جو پی آئی کا ہے اور تمام انٹرنیشنل ایئر لائن جتنے ہیں ان کے ایئر فیئر زیادہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اضافی زیادتی نہیں ہوئی ہے پاکستان سائیڈ پہ. سعودی عرب کی سائیڈ سے ٹیکسز کا اور بعض چیزوں کی وجہ سے, کوئی روپیہ کے ڈیولوشن کی وجہ سے وہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے ایئر فیئر کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتاتے چلیں کہ عمرہ کے لیے کب یہ نارمل ہو جائے گا, اور جیسے پہلے مسلمان جاتے تھے, پاکستانی جاتے تھے عمرہ کرنے, یہ سچویشن کب تک نارمل ہو جائے گی؟ یہ آج کی میری بات ہوئی تھی سعودی سفیر کے ساتھ, تو وہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں ایک واضح پالیسی بنائیں گے پوری دنیا کے لیے, جس میں پاکستان بھی ہوگا عمرہ کے لیے, اور شدت سے لوگ انتظار میں ہیں. اللہ کرے کہ وہاں کے سارے معاملات معمول پہ آ جائیں. اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ سعودی عرب کا ذکر آیا ہے, تو ہمارا ورک ویزا کا سسٹم رکا ہوا ہے, فلائٹس رکی ہوئی ہیں, یہ کب تک نارمل ہو جائے گا؟ ان میں سعودی عرب نے ابھی تو ہماری جو ویکسین ہے اس کو قبول کیا ہوا ہے, چائنیز ویکسین کا ود ایکسٹرا شاٹ آف ایکسٹرازینیکا یا فائزر یا موڈرنا. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی وہ کر رہے ہیں. اور چونکہ سعودی عرب خاص کر جو یورپ اور مڈل ایسٹ ہے, انگلینڈ کے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, تو انگلینڈ نے چونکہ ریلیکس کر دیا ہے, اور لگتا ہے کہ اب ریلیکس ہو جائے گا ہر جگہ پہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جی وفاقی وزیر بیمون نور القادری صاحب. بہت جو ایک کیوس پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।